بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ الزمر آیت نمبر 10 تا 13 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے اور مومنوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، یا عباد الذین آمنوا، اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے، اتقوا ربکم، اپنے رب کے نافرمانی سے ڈر جاؤ، اپنے رب کے غضب سے ڈر جاؤ. اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا. جس بات پر تم ایمان لائے ہو عملی طور پر اس کا اظہار کرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے. وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی وسیع. اگر ایک جگہ پر تمہیں اللہ کی عبادت کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے تو کسی ایسی جگہ ہجرت کر جاؤ جہاں تمہارے لیے آسانی ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دے گا. اس پہ ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہے. اگر اہل ایمان کے لیے مکہ میں اللہ کی بندگی کرنا مشکل ہو رہا وہ یہاں سے ہجرت کر کے بھیجیں. حبشہ کی زمین ان کے لیے امن کی زمین. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اللہ کی غلامی اختیار کروں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں. اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی بندگی کو شامل نہ کروں، کسی اور کی پرستش کو، کسی اور کی اطاعت کو شامل نہ کروں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. داعی انسان اس دعوت کا عملی ثبوت پیش کرتا ہے جس کی وہ دعوت پیش کر رہا ہے انسان کے ساتھ. اگر قول اور عمل میں تضاد ہے اس کا مطلب ہے داعی انسان بے عمل انسان. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں بھی اگر اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اللہ کا عذاب اپنے لپیٹ میں لے لے گا. اس کے علاوہ کون ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اللہ کے عذاب سے اللہ نے آپ کو پناہ دے دی. یہ امت کو سنایا جا رہا ہے کہ تم اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. زبان سے چاہے ایمان کا اقرار کرو، عمل سے اس کی مخالفت کرو گے تو تمہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. فَاعْبُدُوا مَا قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتا ہوں. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تم جس کی چاہتے ہو اللہ کے سوا عبادت کرتے رہو. میری دعوت تو یہ کہ ایک اللہ کی بندگی کرو. اگر تم میری بات نہیں مانتے تو جس کی چاہے بندگی کرو، لیکن اس کا جو ہے نتیجہ تمہیں قیامت کے روز بھگتنا پڑے گا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہہ دیجئے اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا. الا ذلک هو الخسران المبین، یہی کھلا دیوالیہ ہے کہ انسان قیامت کے روز جہنم کی آگ میں.
ایسے انسانوں کے لیے لہم من فوقہم غلل من النار ومن تحتہم غلل، ان پر آگ کی چھتیاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ ذالک یخفف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، بس اے میرے بندو میرے غضب سے ڈرو۔ اللہ سے دعا کرا میں بھی اپنی ناراضگی سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اپنے غضب سے اپنی پناہ عطا فرمائے، سچا مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ۔